بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ، آیت نمبر 38۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل کہ جب کہا جائے، لکم تم سے، انفروا کہ نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم الی الارض تو بوجھل ہو جاتے ہو تم زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا کیا راضی ہو گئے ہو تم دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا تو بس نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان، فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر تھوڑا سا۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سی آیات تک غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ جیسے جنگ بدر سب سے پہلا غزوہ تھا آپ کی زندگی کا، اور غزوہ تبوک سب سے آخری تھا۔ غزوہ بدر میں 313 کی تعداد تھی، اور غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل جو کہ عیسائی تھا، مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ اور پہلے جب آپ جنگ کے لیے جاتے تھے تو آپ بات واضح نہیں کرتے تھے کہ کس طرف نکلنا ہے، تاکہ کوئی جاسوس ہو اسے پتہ نہ چل جائے، وہ پہلے اطلاع نہ کر دے۔ لیکن اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ تبوک کی طرف نکلنا ہے اور روم کے عیسائیوں سے لڑائی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ایک تو سخت گرمی کا موسم تھا، دوسرا یہ سفر بہت طویل تھا، تقریباً مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور آج کل کے ذرائع تو نہیں تھے سواریوں کے آرام دہ جو ہوتے ہیں، بلکہ اس میں سفر بھی اونٹوں کا کرنا تھا۔ انتہائی سخت گرمی، 700 کلومیٹر کا سفر اور اونٹوں کی سواری، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خوب چندہ کی اپیل کی، اور خصوصاً جو مالدار ایماندار تھے انہیں شوق دلایا کہ وہ ان کو سرمایہ دیں، ان کو سواریاں دیں، اسلحہ دیں، ساز و سامان دیں جو تنگ دست ہیں۔ اور یہی وہ لڑائی تھی کہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی ہزار دینار سونے کی اشرفیہ، کئی سو اونٹ مال کے لدے ہوئے، اور کئی سو گھوڑے دیے تھے۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دیا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی چاہے عمل کر لے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جنت اس کے نام ہو گئی ہے۔ اتنا سرمایہ اس نے آگے دیا تھا۔ اور یہی وہ لڑائی تھی جس میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا مقابلہ ہوا تھا۔ مشہور واقعہ آپ سن چکے ہوں گے کہ جب آپ نے چندے کی اپیل کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ ہر موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں نیکی میں،
آج میرے پاس بہت سرمایہ ہے، آج تو میں جیتوں گا۔ بہت سارا سامان لے کے آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا سامان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ عمر کتنا لائے ہو؟ اللہ کے رسول گھر کا آدھا سامان لایا ہوں، گھر میں جتنا جائیداد تھی آدھی پیش کر دیے۔ فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، بس سامان کوئی نہیں چھوڑا، سارا لایا ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا نیکی کے معاملے میں۔ اور یہی وہ لڑائی تھی جس میں اگرچہ سب کو حکم تھا نکلنے کا، اور یہ لڑائی فرض عین تھی۔ اگرچہ جنگ فرض کفایہ ہوتی ہے، لیکن یہ فرض عین تھی اور تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم تھا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم مدینہ میں ٹھہرو اور بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے افسردگی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول باقی سارے تو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جائیں اور میں کمزوروں میں اور عورتوں میں اور بچوں میں رہ جاؤں۔ فرمایا علی کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو وہ پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، اور میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تجھے یہ پسند نہیں ہے کیا؟ اور اسی حدیث کو بعض لوگوں نے بنیاد بنا لیا ہے کہ علی جو ہے وہ وصی رسول اللہ، آپ وصیت کر کے گئے تھے، اسے اپنا نائب بنا کے گئے تھے مدینہ میں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ علی کو جہاں نائب بنا کے گئے تھے وہاں مسجد نبوی میں امامت ابن ام مکتوم نابینا کے سپرد کی تھی۔ سمجھنے کی بات ہے، اگر علی کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے اور مقصد یہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ یہی ہے، تو امامت تو پھر علی کراتا نا۔ امامت کس کے سپرد کی تھی؟ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھا، اس کے سپرد کی تھی، نمازیں تو نے پڑھانی ہے۔ تو اسی لیے یہ کوئی امامت کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی خلافت کا مسئلہ نہیں تھا۔ علی گھر کا بندہ تھا، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کو رکھا پیچھے۔ اور اسی حدیث سے، اسی واقعے سے ہم یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ نابینے کی امامت درست ہے، جبکہ ہمارے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جو تقلید میں آ کر کہتے ہیں کہ نابینے کی امامت مکروہ ہے۔ اگر نابینے کی امامت مکروہ ہوتی، ناپسند ہوتی، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکروہ کام کر کے نہ جاتے۔ اس لڑائی میں منافقین ساتھ نہیں گئے تھے، انہوں نے بہانے بنا لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، کسی نے کیا عذر پیش کیا، کسی نے کیا بہانہ بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے عذر قبول کر لیے، بھی ظاہر پہ رکھا، بھی اندر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے 4 گروہ تھے اس لڑائی میں۔ کچھ مسلمان تو جو ہی حکم ملا فوراً تیار ہو گئے، انہوں نے نہ دیکھا حالات کیسے ہیں، سفر کیسا ہے، موسم کیسا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ آپ ذرا غور کریں کہ یہ وہ موسم تھا جب کھجوریں پکتی ہیں، کتنا سخت موسم ہوتا ہے، ہاڑ کا آخر ہوتا ہے، جولائی کا تقریباً نصف ہوتا ہے، ہاڑ کا آخر ہوتا ہے، انتہائی شدت کی گرمی، اور گرمی بھی عرب کی، اور سفر اتنا طویل 700 کلومیٹر تقریباً، اور اونٹوں پہ سفر کرنا ہے جہاں کوئی چھت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دھوپ میں سفر کرنا ہے، اتنا طویل اور مشکل سفر۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، یہی باغات تھے، یہی کھجوریں تھیں۔ اب پچھلی کھجوریں ختم ہے، اگلی فصل تیار ہے، کھجوریں اتارنی ہے، ابھی اتاری نہیں ہے، حکم ہے نکلو
اب کتنا مشکل ہے کہ پیچھے سارا کاروبار، فصل، سب کچھ ایک طرف رکھ کے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اب کچھ لوگ فوری تیار ہو گئے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، اور کچھ جو تھوڑے کمزور تھے وہ پہلے ذرا ہچکچائے، پچھلی کھجوریں ختم ہیں، اگلی فصل تیار ہے، وہ اتارنی ہے، اسی پہ سارا گزران ہے، اور پھر سفر اتنا طویل، گرمی، جب انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ سائے میں آرام سے بیٹھے، سکون کرے، تھوڑے ہچکچائے تھے، پکے مومن وہ بھی، لیکن تھوڑے کمزور۔ تیسرا گروہ تھا جو واقعی جن کا شرعی عذر تھا، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی نابینا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں، اور اس میں آپ پڑھیں گے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو سواری نہ ہونے کی وجہ سے اور خرچ نہ ہونے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ کچھ لوگ تو بڑا انہوں نے خرچ کیا، عاصم بن ندی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 90 وسق کھجوریں پیش کر دیں، 90 وسق، 13,500 کلو کھجوریں انہوں نے پیش کر دیں اسی سفر کے لیے، اور باقی کچھ آپ سن چکے ہیں کتنا کتنا انہوں نے صدقے کیے۔ اور کچھ کمزور بھی تھے جو اس بات پہ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ تو جو معذور تھے تیسرا طبقہ، اور چوتھا طبقہ پکے مومنوں کا وہ بھی تھا جو سستی میں پیچھے رہ گئے۔ ہاں بھی ہمارے پاس تیز رفتار سواری ہے، ہم پیچھے بھاگ کے مل جائیں گے، آج جائیں گے، کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں، ایسے کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے جنگ سے ہو کے۔ اور پھر ان پر جو مومن نہیں گئے تھے پکے مومن، منافق نہیں تھے، سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے، پھر ان پر کچھ مشکل حالات بھی آئے، لیکن انہوں نے بولا سچ، جھوٹے منافقوں کی طرح جھوٹے بہانے نہیں بنائے۔ تو آگے تفصیل آئے گی ساری، تو بالآخر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ انہی کے متعلق ہے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے مومن، یا جو تھوڑا ہچکچاہٹ کرنے لگے، تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، کہ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، زمین سے لگے رہتے ہو، یہیں پڑے رہتے ہو، تم نہیں نکلتے اللہ کا حکم پا کے۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا۔ دنیا کا سامان جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا ہے، معمولی ہے۔ اب یہ انہی کے متعلق ہے جو ہچکچا رہے تھے، ابھی فصل تیار ہے، دنیا کا سرمایہ، جائیداد، کھجوریں، آرام، جن کو یہ نظر آ رہا تھا، اور ادھر اللہ کا حکم تھا، فرمایا دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے، یہ سفر جس کا حکم ہے یہ تو تمہیں آخرت کی طرف لے جا رہا ہے، اس سے تمہاری آخرت بننی ہے، اور تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو، دنیا کی تعیشات پہ، دنیا کی نعمتوں پہ خوش ہو، حالانکہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں معمولی سی ہیں، مدت کے اعتبار سے اور مقدار کے اعتبار سے اور حقارت کے اعتبار سے، یعنی دنیا کے سرمایہ جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، انسان کو اس کی ساری تمنائیں مل جائیں، لیکن پھر بھی عارضی چھوڑ کے چلا جائے گا، مدت قلیل ہے، اس اعتبار سے دنیا کچھ نہیں۔ مقدار کے لحاظ سے انسان کو جتنا پوری بادشاہت مل جائے دنیا کی، آخرت میں کم سے کم جنتی کو 10 بادشاہوں کے برابر ملے گا، مقدار کے لحاظ سے کچھ نہیں، حقارت کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک لاٹھی کی جگہ کسی کو مل جائے دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ ایک حور کا جو
دوپٹہ ہے، دنیا کے پورے خزانے مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کوئی کپڑا ہدیہ بھیجا، ریشم کا، سونے کی تاروں سے بنا ہوا۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے، پکڑ پکڑ کے کپڑے کو، بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس پہ تعجب کر رہے ہو؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جنت میں جو رومال دیے ہیں، صرف رومال، یہ تو پورا سوٹ ہے، جو رومال دیے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو دنیا کا سرمایہ جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، معمولی ہے، ردی ہے۔ تو فرمایا دنیا کا سرمایہ، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے تعیشات، یہ آخرت کے مقابلے میں معمولی سے ہیں، اور تم انہی پہ راضی ہو گئے۔ اور اللہ کا جو حکم تھا وہ تمہاری آخرت بنانے کے لیے تھا۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو عذاب دے گا وہ تمہیں، عذاب دردناک۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اور وہ بدلے میں لے آئے گا ایسی قوم غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی۔ اگر تم نہیں کرو گے اللہ اور لائے گا۔ ایک اور جگہ تھا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ پھیر جاؤ گے اللہ تمہیں ختم کر کے اوروں کو لے آئے گا۔ اللہ کا دین وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین قائم رہنا ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے اللہ اوروں کو لے آئے گا، وہ کریں گے، لیکن انعام اسی کے لیے جو کام کرے گا، نعمتیں اسی کو ملیں گی۔ فرمایا اگر تم نہ نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ بدلے میں لائے گا تمہارے علاوہ اور قوم۔ ولا تضروہ شیئا، اور نہیں نقصان پہنچا سکو گے تم اللہ کو کچھ بھی، وہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور نہیں نقصان پہنچا سکو گے تم اس کو کچھ بھی، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب انہی آیات کو دیکھیں تو ہمارے اندر بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کسی کا دین کے ساتھ تعلق جو ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دین کو سمجھتا ہے، اس کا جینا مرنا، اس کی خوشی غمی، اس کا ہر چیز وہ دین کے مطابق ہوتی ہے، اس کی ہر چیز دین سے وابستہ ہوتی ہے، اور کسی بھی صورت میں وہ دین کو ایک طرف نہیں رکھ دیتا۔ لیکن کچھ لوگوں کا دین سے تعلق رسمی ہوتا ہے، رمضان آیا وہ آ گئے، رمضان گیا وہ گئے، حج میں کچھ عبادت کر لی، اس کے علاوہ پھر ویسے کے ویسے، کوئی غمی آ گئی اس میں کچھ اللہ اللہ کر لی، کوئی خوشی آ گئی اس میں کوئی خیرات کر دی، پھر ویسے کے ویسے، مسجد میں آ گئے اس میں اللہ یاد ہے، باہر گئے پھر اللہ کو بھلا دی۔ یہ رسمی تعلق ہے دین سے۔ تو دین سے کچھ لوگوں کا تعلق رسمی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں اللہ کو نہیں بھلاتے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، وہ حج کرنے گئے ہیں یا حج کے علاوہ ہیں، خوشی ہے غمی ہے، جیسے بھی حالات بن جائیں وہ آخرت کو نہیں بھلاتے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ دنیا کے عارضی فائدوں پہ نہیں جھک جاتے، آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا یہی تذکرہ کیا، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، کہ ہم نے انبیاء کو ایک خالص چیز کے لیے چن لیا، اور وہ کیا ہے؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد، یہ خالص چیز ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔